جی السلام علیکم جی، میں ہوں محمد ناصر، اور جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں ابھی بازار جا رہا ہوں اور میڈیسن لینی تھی، اور موٹر سائیکل جو اس کا آئل چینج کروانا تھا وہ بھی کروا لیا، اور ساتھ بھینس بھی دیکھنے گیا تھا، تو وہ 1,35,000 ان کی ڈیمانڈ ہے، لیکن تھوڑا سا فالٹ تھا اس کے نا، وہ دودھ وغیرہ بھی کم تھا، اور ساتھ اس کے جہاں سے دودھ نکالتے ہیں جسے کہ تھن کہتے ہیں، اس کو ایک تھن جو اس کا وہ خراب تھا اور 3 ٹھیک تھے. تو وہ فی الحال تو ابھی بات نہیں ہوئی، کسی اور کو بھی دکھائیں گے تو اس کے بعد فائنل ہوگا کہ کتنے میں ہم نے لی ہے. تو باقی وہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو آپ کو لاسٹ میں نے بتایا تھا کہ ہمارے جو امام مسجد ہیں قاری صاحب، ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو ان کا نماز جنازہ جو ہے مغرب کی نماز کے بعد ہے. تو ہم نے وہاں پہ جانا ہے جنازے کے لیے. برنالہ فورٹ کے گاؤں میں ہے، آبائی گاؤں ان کا کوئی، تو وہاں پہ ان کا جنازہ ہے اس کے بیٹے کا. انشاءاللہ ہم 4 بجے یہاں سے نکلیں گے، تو وہاں پہ جنازے میں شریک ہوں گے. تو باقی سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے قاری صاحب کے بیٹے کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو میں اپنے یہ جو پمپل نکلا ہوا تھا یہ بھی چیک کروا کے آیا ہوں، تو وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ معدے کا مسئلہ ہے، تو بخار بھی ہوتا ہے کہ بخار کی وجہ سے بھی یہ نکل آتے ہیں. لیکن ابھی بخار مجھے تو کچھ فیل نہیں ہو رہا تھا، اور نہ میرے کو معدے کا مسئلہ ہو رہا تھا. لیکن کیونکہ پہلے پمپل سا بنا ہوا تھا، تو نیچے پھر رات کو میں سویا ہوں، تو صبح اٹھا ہوں تو یہ نیچے جو لک کے اوپر نا یہ دانہ سا بنا ہوا تھا، پمپل سا. تو ابھی اسے بھی ڈاکٹر سے بھی میڈیسن وغیرہ میں لے کے آیا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ 2 دن کھائیں میڈیسن، اللہ تعالیٰ شفا دے گا. تو وہ بھی استعمال کر رہے ہیں انشاءاللہ. اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جلد یہ میرا جو پمپل ہے یہ ٹھیک کر دے. تو اب انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے کوشش کر رہا تھا میں اپنے کام کی بھی، لیکن مہنگائی یہ اس حکومت میں اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ جہاں کہیں بھی پتہ کر رہا ہوں. میں شاپ کا سرچ کر رہا تھا، شاپ جہاں سے بھی پتہ کر رہا ہوں اتنا زیادہ ایڈوانس وہ مانگتے ہیں کہ جتنے کا ہم نے سامان ڈالنا ہے اس سے ڈبل جو ہے وہ ایڈوانس مانگ رہے ہیں. کرایہ اتنا نہیں ہے، لیکن جو ایڈوانس ہیں وہ بہت زیادہ لے رہے ہیں. تو ابھی میرے وہ بس کشمکش میں ہوں کہ کیا بنتا ہے کیا نہیں. اب وہی سوچ میں ہوں کہ کیا کرنا چاہیے. تو فیملی والوں سے تھوڑی سی ڈسکس ہوئی تھی، انہوں نے کہا دیکھ لو کوئی اگر ہوتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو میں نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ اگر ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو میں نے کہا کہ آؤٹ آف کنٹری کے کسی کنٹری میں چلا جاؤں، جیسے کہ دبئی ہو گیا، قطر ہو گیا، یا یورپ کنٹری کوئی اس طرح کا کوئی اپرچونٹی بنتی ہے میرے لیے تو میں وہاں پہ بھی کوشش کروں گا جانے کی. تو باقی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی نصیب میں جو لکھا ہوتا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہوتا ہے. باقی جتنی مرضی ہم کوشش کر لیں، وہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہوگا نا تو ہمیں وہ چیز کبھی حاصل نہیں ہوگی. تو اگر میرے نصیب میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا کاروبار میرے نصیب میں لکھا ہے، تو انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ اس میں کامیابی بھی دے گا. تو باقی اگر باہر کی آپشن ملتا ہے تو وہ بھی میرے لیے بہتر ہے، کیونکہ اگر کچھ ٹائم کے لیے میں باہر کچھ جاب کے لیے یا آگے پیچھے چلا جاؤں تو وہاں بھی بہتر ہے. باقی اپنی ادھر اگر کوئی مجھے اچھی جاب مل جاتی ہے تو وہ بھی ویل اینڈ گڈ ہے. باقی میں پریفر ادھر پاکستان میں تو زیادہ کوشش اپنی کر رہا ہوں کہ اپنا کام کیا جائے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا. میں سٹارٹ لینا چاہتا ہوں کوئی چھوٹے سے ہی کام سے. تو اگر کسی دوست کو کوئی بھی آئیڈیا کوئی ہے کہ مجھے کون سا کام بینیفٹ ہے کہ کیا کرنا چاہیے، چھوٹا سے چھوٹا بھی اگر کریں تو کیا کرنا چاہیے، اگر کوئی ہو تو مجھے کمنٹس میں لازمی بتانا ہے. اور سب دوستوں سے یہ بھی ریکویسٹ ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور آگے جو بیل آئکن جو ہے اسے بھی کلک کرنا ہے، کیونکہ آنے والی ویڈیو جو ہے آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. اور آگے دوستوں کو بھی شیئر کرنا ہے، کیونکہ
وہ بھی سبسکرائب کریں، ان کو پریفر بھی کرنا ہے اور سبسکرائب کرنے کے لیے بھی کہنا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ آپ سب میرا ساتھ دیں گے، کیونکہ ابھی یوٹیوب چینل میں نے بنایا ہے، تو انشاءاللہ میری کوشش رہے گی کہ نئی سے نئی ویڈیو روز کوئی اچھی سے اچھی ویڈیو بناؤں، کیونکہ اب سٹارٹ میں تقریباً 8-7 دن کے بعد انشاءاللہ ہمارے ذمہ دار جو ہیں وہ ان کے کام سٹارٹ ہو جائیں گے۔ آلو کی فصل کاشت کی جائے گی، آلو کے بعد ساتھ ہی گندم کی فصل جو ہے وہ بھی کاشت کرنی شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ابھی گرمی بہت ہے، تقریباً یہ 2-3 دن سے نا گرمی بہت زیادہ ہو گئی نے، اگر گرمی نہ ہوتی تو پھر آلو کی بجائی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جانی تھی، لیکن گرمی کی وجہ سے ابھی اسٹے لوگوں نے کیا ہے کہ اگر وہ ابھی کاشت کرتے ہیں آلو کی فصل تو وہ گرمی کی وجہ سے وہ فصل خراب ہو جائے گی، کیونکہ اس کی پیداوار جو ہے وہ اتنی نہیں ہوگی جتنی وہ توقع کرتے ہیں۔ تو باقی سب دوست دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی پریشانی دکھ درد جو ہیں وہ دور فرمائے اور ہر ایک کو اپنا حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر ایک اچھی اور نیک تمنا اور خواہش رکھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جو انسان نیک نیت سے نیک توقع سے کام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا پھل بھی اسے اجر بھی دیتا ہے، پھل بھی دیتا ہے۔ اور ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہمیں حق حلال اور ایمانداری سے زندگی گزارنے والا بنائے، اور یہ نہیں کہ ایک دوسرے کی غیبت کرنا یا یہ کرنا یا وہ کرنا، یہ بھی ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے، کہ اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کا حل نکالنا چاہیے۔ اگر کوئی غریب ہے جن کے پاس جیسے کہ یتیم ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، جو مزدور ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا ان کا کوئی ریسورسز نہیں ہوتا، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کی جو توقع ہوتی ہے ان کی ہیلپ کی جائے، ٹھیک ہے۔ باقی جتنا ایک انسان کو ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہمارے آس پاس کوئی مساجد تیار ہو رہی ہے، ان میں ہمیں کچھ نہ کچھ امداد کرنی چاہیے کہ مساجد میں اگر سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مزدور ہوتے ہیں جو روڈوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ان کی بھی ہیلپ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو بھی مانگتا ہے ہمیں اسے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ باقی جتنا حسب توفیق ہوتا ہے ہمیں ان کو وہ دینا چاہیے۔ باقی سب دوستوں سے یہ بھی ریکویسٹ ہے اور بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں، بیل آئکن کو کلک بھی کریں، لائک کمنٹس بھی لازمی کریں۔ تو باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بات چیت ہوگی اور کچھ اور انداز میں کچھ اور ٹاپک پہ، تو جیسے بھی کوئی ہوگا۔ تو ابھی میں نکلنے لگا تھا ادھر، ہمیں 4 بجے ہم نے نکلنا ہے، کیونکہ وہ ہمارے جو چھوٹے قاری صاحب ہیں ان کے ساتھ میری بات چیت ہو گئی ہے۔ تو وہ چھوٹے قاری صاحب ہیں، ایک ہمارے جو انتظامیہ کے ہیں سر وہ بھی، اور میں، ہماری تینوں کی بات ہو گئی ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ 4 بجے ہم نے یہاں سے نکلنا ہے، اور مغرب کے بعد ان کی نماز جنازہ ہے، تو انشاءاللہ نماز جنازہ میں شریک ہو کے ان کے لیے، قاری صاحب کے بیٹے کے لیے خصوصی دعا بھی کریں گے۔ اور آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ سب دعا کیجیے اور اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں سب کو رکھے۔ تو اب میں اجازت چاہتا ہوں، تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بات چیت ہوگی۔ اللہ حافظ۔